وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذرا آواز سیٹ کریں، یہ نہیں بول رہا، ایک مائک نہیں بول رہا. اچھا تھوڑا سا آواز کھولیں ذرا. حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، سامعین باشعور، و سامعین وابستہ نسبت حضور، واہ فیکٹری میں کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا. میں مصروف آدمی ہوں، ہر شخص مصروف ہوتا ہے، لیکن میری مصروفیات کی نوعیت جداگانہ ہے. لوگوں سے میل جول، ہجوم، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے خلوت چاہیے. میرا ایک شعر تھا کہ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے.
پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ تو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تنہائی اور خلوت چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جو مجھے تعلیم دلوائی اور جو 4 لفظ میں نے پڑھ لیے، یہ ان کی خصوصی نوازش کا نتیجہ ہے۔ میں ان سے عرض کیا کرتا تھا کہ جو تعلیم مجھے آپ دلوا رہے ہیں اب اس کے گاہک نہیں رہے۔ میں انگریزی پڑھ لوں تو کسی عالی منصب پر، دنیا کے منصب پر فائز ہو جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے ذہن عطا فرمایا ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو دنیا والے محض دنیا کے عالی مناصب کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور ایک دوسرا راستہ ہے جو میرے باپ نے یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا تھا۔ 2 راستے ہیں، 2 مکتبے ہیں، ایک دنیا کا مکتب ہے اور ایک شریعت کا مکتب ہے، اسلام کا ہے، دین کا ہے، مذہب کا ہے۔ تم کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حاصل کی۔ ظاہر ہے فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اب میں یہ تو نہیں کہتا، بہرحال مجھ سے میرے دادا بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ میں ان کی اب ویسے تعریف کروں۔ بہرحال روشن ضمیر تھے، یا اللہ نے ان کو ایک خاص جلوہ دیا تھا، جس جلوے سے وہ کچھ دیکھ رہے تھے مستقبل میں، جس روشنی کے پیش نظر وہ بات کرنے والے تھے۔ تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کوئی ایسی ہی بات تھی، وہ فرمانے لگے کہ تو تبلیغ دین کے لیے اگر انگریزی کے 4 لفظ سیکھ لے تو یہ اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے سرمایہ فخر یہ ہے کہ ہم اس ذات کی زبان سیکھیں جو اللہ کا محبوب ہے اور جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، ہم وہ زبان سیکھیں، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ پھر عربی، فارسی زبان وہ ہے جس میں تمام علوم قرآنیہ، احادیث کے علوم صوفیاء نے منتقل فرمائے ہیں، اس زبان میں صوفیاء کی زبان ہے۔ تو یہ زبانیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان چیزوں کے لیے ترس جائیں گے۔ وہ فرماتے تھے اتنی مادیت چھا جائے گی، دنیا کے یہ بے لذت علوم، ایک ہوتا ہے علم جس میں لذت ہو، ایک بے لذت علم ہوتا ہے۔ تو یہ بے لذت علم جو صرف دنیا کمانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ جوک در جوک تمہارے پاس جمع ہوں گے، اور تم جو باتیں کرو گے لوگ اس کو ترسیں گے اور سنیں گے۔ یہ 38-40 سال پہلے میرے دادا نے فرمایا تھا۔ تو میں جب اب کچھ بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو مجھے مان ان کے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ بہرحال مولانا عبد القادر صاحب نے اصرار فرمایا کہ احباب کا تقاضا بھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں، وقت میں نے نکالا، اب آپ کے سامنے
جو کچھ بھی ماحضر ہے پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ذوق سماعت، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سماعت کا ذوق ہی بات کو اونچا کرتا ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ میری بات جو ہے، اس کے شعر کا مفہوم ہے کہ میری بات اس کی حیثیت ایک قطرہ آب کی ہے، پانی کا ایک قطرہ۔ تو سامعین کے جو کان ہیں، کان کی شکل سیپ کی ہوتی ہے، تو جب میری بات کا قطرہ ان کے کانوں کے سیپ میں پڑے گا تو سیپ کا کام ہے پانی کے قطرے کو موتی بنانا۔ تو قطرہ آب عام سا پانی ہوتا ہے، لیکن جب سیپ کی آغوش اسے میسر ہو جائے تو وہ اس کو موتی بنا دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات اپنی جگہ، لیکن آپ کا حسن سماعت ان باتوں کی قدر افزائی کرے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس میں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ شاہد بنا کر بھیجا گیا، مبشر اور نذیر بنایا گیا، اور اللہ کے اذن سے سراج منیر بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے اپنے موقع پر یہ مفاہیم چلیں گے۔ اب جو میں خاص طور پر بعد میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ کسی اور خطاب میں بھی میں نے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ جھگڑا بڑے عرصے کا چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مکے کی زمین میں ایک زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، اور اگر یہ سچا ہے، وہ چیزیں جو نظر سے اوجھل ہیں ان کا علم رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ یہ شب معراج عرش سے اوپر گیا ہے اور بیت المقدس میں امامت اس نے کی ہے، تو یہ مسجد کے ستون گنوائے کتنے ستون ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی جو حیثیت ہے، منزل ہے، مقدار ہے، اس کو محدود کیا کہ یہ نہیں جانتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ذوق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، زندگی کا ثبوت دیں۔ کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں کہ بیت المقدس کے مسجد کے کتنے ستون ہیں۔ اب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو ستون تو نہیں گنتا، لیکن وہ یہودیوں کی طرح ان کی بھی عجیب قسم کی مشرکین کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور متامل ہوئے
کہ باری تعالیٰ اب میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میں نے تجھے سکھا دیا ہے. دیکھ لو, جبریل کو حکم ہوا, مسجد سامنے رکھ دی گئی, آپ نے دیکھ کر گن کر بتا دیے. مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو شک تھا حضور کے علم میں. مشرکین مکہ کو شک تھا. اچھا, اس کے بعد صحابہ کا دور سارا گزرا, تابعین کا دور گزرا, تبع تابعین کا دور گزرا, جس کے متعلق حضور سید عالم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر صدی میری ہے جی. ساری ازل سے ابد تک جتنی صدیاں پیدا ہوئی ہیں میری صدی اس کی امام ہے, بلکہ میری حیات کا ایک ایک لمحہ ہزارہا صدیوں پر بھاری ہے. خیر القرون قرنی, سب سے پہلے میری صدی ہے. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والوں کی جو متصل ہے, یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم, پھر تبع تابعین. 3 صدیاں ہیں. قرنی, میری صدی. اب لفظ دیکھیے, قاف رے نون یہ 4, ٹھیک ہے. صدیق قاف, عمر رے, عثمان نون, علی یہ قرنی. یعنی 4 حروف ہیں, صدیق قاف, عمر رے, عثمان کا نون, علی کی یہ. قرنی, یہ تو ہوگی میری صدی. ٹھیک ہے. اب میں اس سے یعنی آگے بھی کچھ عرض کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں, ذہن ہوتے ہیں, لیکن وہ غلطی پر ہیں. سیدنا امام حسن 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے اپنے والد گرامی کے بعد, تو ایک لمحہ بھی اگر صدر کرسی صدارت پر بیٹھے تو وہ صدر کہلاتا ہے. تو وہ 6 مہینے بیٹھے, اس لیے اس حساب سے وہ یہ خلیفے بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے نا. خلافت راشدہ بھی یہ امام حسن کے ساتھ ہے, امام حسن بھی اس میں شامل ہے. اگر عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے ہو کر خلفاء میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ. تو آپ یوں کہیے قرنی کے حساب سے کہ جو نقطہ عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا, وہ قرنی میں ادا ہوا. حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے دور مقدس میں یہ تمام وہ مراحل مکمل ہوئے. لیکن امام حسن مجتبی کے جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے آخری تکمیلی لمحات ہیں جو اس میں داخل ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میری فی البدی باتیں ہوتی ہیں, اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سورج طلوع ہوتا ہے, نصف النہار پر پہنچتا ہے, لدلوک الشمس الی غسق اللیل, وہ مراحل طے کرتا ہے, دلوک بھی آتا ہے. پھر جب غروب ہوتا ہے
اس کے بعد بھی شفق تو رہتی ہے نا. آپ دیکھیے شفق کا عرصہ کتنا ہوتا ہے. شفق میں یعنی آپ آدھا گھنٹہ تقریباً آپ روشنی رہتی ہے، چل پھر سکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، روشنی بدستور قائم رہتی ہے. سورج غروب ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے نا، ہے جی. تو غروب ہو بھی جائے سورج، اگرچہ غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ درست ہے، کیونکہ سورج غروب نہیں ہوتا، نظر سے اوجھل ہوتا ہے. یہ تو آج کے اس جدید سائنس میں یہ طے کیا ہے. اچھا، تو سورج جو غروب ہو جائے، نظر سے اوجھل ہو جائے، تو کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ یہ اب دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا. جب وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے تو وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو جاتا ہے اگر اس نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ آئیے اب ڈوب گیا، یہ کل نہیں نکلے گا. تو اس جہاں اب سورج غروب ہے ہمارے سامنے، لیکن جہاں موجود ہے ان سے آپ فون کر کے پوچھیں کہ سورج طلوع ہے کہ نہیں. آج تو جدید دور ہے، امریکہ میں آپ فون کریں سورج طلوع ہے. یعنی آپ لوگ فون پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ابھی آپ فون ملائیں تو امریکہ کہ ایک غیر معتبر آدمی بھی کہہ دے اگر کہ سورج موجود ہے تو آپ مان جائیں گے، اور سب مانتے ہیں. جو نہ مانے وہ احمق ہے. تو اللہ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن کو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو آپ ان کے حیات پر بحث کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، تو کیسے زندہ ہیں؟ زندہ تو کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بات کرتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے، سورج موجود ہے. سورج کی موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ تابانی ہو، آپ دیکھ رہے ہو، وہ چمک رہا ہو، ذوفشانی کر رہا ہو، یہ سب کچھ کر رہا ہو تو سورج کے وجود پر آپ دلیل دے سکتے ہیں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اب بھی امریکہ میں وہ موجود ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں. ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں رات ہے اور دوسری نظر اٹھائیں تو وہ امریکہ میں دیکھیں کہ سورج موجود ہے. ایسا آدمی کوئی نہیں ہے. فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. بیک وقت دو منظر نہیں کوئی دیکھنے والا، اتنی طاقت اس میں نہیں ہے اس دور میں کہ جو غروب کی کیفیت اندھیرے کو بھی پاکستان میں دیکھے اور امریکہ میں سورج کی تابانی کو بھی دیکھے. آپ فون کریں گے لیکن اطلاع ملے گی تو آپ یقین کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں. آپ کو یقین ہے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آپ کا ایمان ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص حضور سید عالم کا کلمہ نہ پڑھے، بارڈر پر شہید ہو جائے، وہ شہید ہوگا؟ بولے. ثابت ہوا کہ جس ذات کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا شہادت کا، وہ اگر کلمہ پڑھ کر بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے، جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، تو وہ زندہ ہے. بلکہ گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے. یہ تک لفظ آئے
تو جس کی بدولت اس کو حیات عطا ہو رہی ہے. آپ یہ سنی شیعہ وہابی اس مسلک کو یہ آپ ذرا ہٹا دیں، یہ پردے ہٹا دیں. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. خدا را انصاف کریں، انصاف کریں. ٹھیک ہے اکثریت سنیوں کی بیٹھی ہے، لیکن اس کو شیعہ بھی سنیں، وہابی بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، غیر مقلد بھی سنیں، سب لوگ سنیں اور کہیں اور سوچیں اور فیصلہ کریں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان کھولیں کہ جس کے صدقے میں مرتبہ شہادت اسے مل رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کے طفیل مل رہا ہے. پھر میں ایک جملہ دوہرا دوں کہ شہید سارے معصوم ہوتے ہیں؟ وہ فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے جو شہید ہو جائے؟ کیا آج تک جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے معصوم تھے، پاک سے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ غیر معصوم، گناہگار، فاسق، فاجر بھی اگر ہو، کلمہ پڑھے، توحید پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان لائے، اتباع شریعت کرے، کوتا عمل ہو بے شک، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، فاسق فاجر بھی ہو، کوئی اس نے دنیا کا گناہ نہ چھوڑا ہو، یا تو اللہ کہتا ہے نا کہ معصوم ہو، پاک ہو، وہ شہادت، وہ شہید ہوگا، یا وہ اس میں نہیں، کوئی قید نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں یہ آیا. فاسق فاجر ہو، ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن وہ جہاد میں شہید ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ مومن تھا، شہید ہو گیا. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. کہاں گیا اس کا گناہ؟ ساری بدکاری کی زندگی کہاں گئی؟ ایک لمحے نے بدل دیا اسے. تو آپ غور کریں کہ ہم جس کی حیات کی بات کرتے ہیں، ہم جس ذات عالی کی حیات کی بات کرتے ہیں، وہ معصوم بھی ہے، معصوم بھی ہے، بلکہ سید المعصومین ہے، معصوموں کا بادشاہ ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، فخر الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے. اتنی بڑی ذات، اس کے متعلق آپ کو ابھی شک ہے؟ سورج کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، فاسق فاجر شہید کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، اور ایک معصوم ذات جو سید الاولین والآخرین ہے. پتہ نہیں کیا بیر ہے ان کی ذات کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیر جو آپ کو اپنے جیسوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہم سے کرتے. ہم آپ جیسے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہم سے کر لیں، لیکن وہ آپ جیسے نہیں ہیں. آپ بشریت کے الٹ پھیر میں چکر میں پھنس گئے. یہ بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. یہ بیر ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ان پر ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں جی، ان کا احترام آپ پر لازم ہے. تو اللہ نے ان کو حیات ابدی عطا فرمائی، ان کے غلام ادنا شہید کو عطا فرمائی. تو وہ تو آقا و مولا ہیں. تو ان شہید کے متعلق نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم تو بڑے بے شعور ہو. ان کی حیات کی ماہیت، شہداء کی حیات کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے، بڑے بے شعور ہو، بے علم نہیں ہو. علم کا درجہ شعور سے اوپر ہوتا ہے.
حیوان میں علم نہیں ہوتا، حیوان میں شعور ہوتا ہے۔ حیوان میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ یافور جو حضور کا گدھا تھا اس میں شعور تھا، اس کا شعور نبوت کو سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ ارے گدھا سمجھ رہا ہے کہ یہ نبی ہے اور تو اتنا غبی ہے۔ یہ ہم ویسے عقیدے کی بات نہیں، عقیدت کی بات نہیں کر رہے، حقیقت ہے اور کتابیں دیکھ لیں۔ آپ پڑھاتے بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں آپ۔ یافور کو پتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کو بلانا ہے، ابو ہریرہ کو بلانا ہے، آدمی کوئی نہیں ہے، یافور نے سن لیا۔ بھاگا ہوا گیا، دروازے پر سر مارا کہ سرکار بلا رہے ہیں۔ یافور کو دیکھ کر صحابہ بھاگتے تھے کہ سرکار بلا رہے ہیں۔ تو اتنا شعور گدھے کو ہے، گدھے کو۔ ہے جی، گدھے کو شعور ہے۔ اوے رسولہ نال سید الانبیاء نال کھوتا جڑا نسبت قائم کہ کھوتے چلم آندا ہے۔ تے آج کل نے او کھوتے، آج کل نے او کھوتے جنہ حضور نال تعلق نہیں، ہلے شک وچن او اس یافور کھوتے جے بھی نہیں۔ اللہ تو ساں تک ہے، بولو توحید جے بیان کرنے ہو، توحید میں بھی بیان کرنا، ماں بھی لوگ وابی آہنے ہے جی، پتہ نہیں نبیاں کیوں معاف کر چھوڑیا نے، نبیاں بھی ساری عمر توحید ہی بیان کی تھی۔ اے گل نہیں، گل اے کہ کسی رائے رنگے نہیں توحید بیان کرو۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ اصل نے سنیا بچ بھی زیادتی ہے، بعض جگہ ود بندن، ہر مسلک بھی زیادتی ہے۔ اعتدال، درمیانہ رستہ جڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور صوفیاء اختیار کیتا ہے، وہ اعتدال کا مسلک صحیح ہے۔ میں یہ اعتدال پر بول رہا ہوں، میں نے کسی کو کوئی اور برا لفظ تو نہیں کہا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ کھوتا نسبت شعور نبی نال تعلق ہو گیا تے اللہ شعور نہ اعلی درجہ دیتا جس وچ مقام نبوت نہیں اتنی شعور ہے کہ اے بول جس ویلے نکلن منہ وچوں تے اس نے تعمیل کرنی ہے تے اے پتہ یا نظراں کہ اے عبداللہ ابن مسعود ہے، اے ابو ہریرہ ہے، اے خباب ہے، اے صہیب رومی ہے۔
हुजूर के गधे को भी इतना शऊर है कि ये चेहरा अबू हुरैरा का है, ये सुहैब रूमी का है, ये बिलाल हबशी का है, ये सिद्दीक अकबर का है, ये फारूक आजम का है। होना इस दौर में जिन्ना ए पता नहीं कि ए चेहरा किसने, जिन्ना ए पता नहीं कि ए जिस मकाम ने भी लेकिन सुते किस नालन। ए मौलवी साहब मौलाना मेरे नाल बैठे ना, ये तो माशाअल्लाह आलम फाजल पढ़े लिखे लोग हूं। कोई बंदा भी थे बैठा हुए ना एवं ही ते मेरे तल्लक और मुरीद मां मनने वाले, मेरे नाल तल्लक रखने वाले एक कदे ना इथू नहीं उठा सकने, या मेरी मौजूदगी इन्हां ने खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि चलो इन्हां दी कोई हैसियत तुहाडी नजर च नहीं, मेरा मुंह तुहानू मार जाएगा, मेरा मुंह। क्यों जी मौलाना अब्दुल मजीद साहब, मेरा मुंह मार जाएगा कि नसीरुद्दीन नाल तल्लक है यार, इसकी बेइज्जती है कि अगर इससे नाल बैठे आदमी नू मैं बेइज्जत करा या उठावा इतों या कोई कटिया जुमला इस्तेमाल करा। वो मेरा मेरे मुरीद ते मेरे तल्लक वाले नू इतना एहसास है ते कमली वाले दा कलमा पढ़ने वाले हो, ईमान आने वाले हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो आखने वाले हो, नमाज़ां च बुलाने वाले हो, नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत करते हुए अय्युहन नबियो कहने का क्या मतलब है? भाई नमाज तो पढ़ने मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ, ये तो कुरान दी आयत है, पढ़नी पैनी, ये तो अल्लाह जो जिक्र किया है। लेकिन चेचा कोई लफ्ज असी ला के विच करा नमाज फासिद हो नहीं कि नहीं? तुसी तो आने हो अल्लाह तो सवा गल ही कोई नहीं नमाजा च, वाकई गल भी अल्लाह नहीं, गल है गल तो अल्लाह नहीं है। हुण अल्लाह वहां हाजर नाजर समझो, चलो रसूल नहीं समझो, अल्लाह ही हाजर नाजर समझो। ते ए गल आखो कि तुसी जिसले आखने होने हो अय्युहन नबियो, ऐ नबी, ते गल्लां ते नाजर वाली करने हो, जिस तरह तक के पे आखने होने हो। ओए अय्यो तो सामने होना है, बोलो उलमा बैठे हो, अय्यो अय्यो के लिए सामने होना जरूरी है। अय्युहन नबियो, ऐ नबी, अपनी वारी नजर ना आने वाले नबियां अय्युहन नबियो, अपनी वारी नमाज जे नहीं होनी, सारिया सूरतां पढ़ियां, सब कुछ पढ़िया, अय्युहन नबियो नहीं पढ़िया, नमाज नहीं मुकम्मल। अय्युहन नबियो अपनी बारी आवे ते अय्युहन नबियो, यानी वेखने भी पे आया सामने में, इंजे जिस तरह सोने तू सामने में आ। निदा भी कीती नमाज़ां विच, अल्लाह के अल्लाह ने सामने खलोते हो ते बुलाने नबियां पे हो, ए शिरक नहीं नमाज विच? ये शिरक नहीं है कि बारगाह इज़्ज़ी में आप खड़े हैं, आप पढ़े अभी पढ़ के आए हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ पिछे पे करने हो, तन कोल मदद मंगने आ ते तनी इबादत करने आ ते असां सीधा राह दस। अगे जिसले बैठे थे उसले ते फिर पिछे दुआ कीती ने ते अगे सीधा राह फिर यही नजर आया ने अय्युहन नबियो।
سیدھا راہ تے یہی نظر آئے تو آج کر کے آئے ہونے. تے آپ بندے پہ ہوتے دعا پچھے کیتی ہے اے دن الصراط المستقیم. اللہ کیا پھر انجی آکھو ایوہ النبیو ورحمت اللہ. راہ تینڈا ہی ہے کملی والیا, تو ہی راہ دسیا ہے. تے ہون ہر بندے تے ضروری ہے کہ سلام پیجے نماز دے وچ. اتھے شرک نہیں ہون کے دریا شرک. اللہ کیا میری عبادت ہے, نماز میری عبادت ہے, لیکن اتھے ذکر کرو آکھو تے تسی مخاطب کرنے ہو. تے اگر مخاطب سننا نہیں تے ایوہ النبیو آکھنے نا مطلب کیا ہویا؟ اگر یہ آواز مدینہ شریف نہیں پہنچ دی تے ایوہ النبیو آکھنے دا فائدہ کے. تے پھر نماز وچ وضو کر کے تے انج کوئی کھل کے آ چھوڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول. ایو نہ بھی میں نہ اے, یا نہ میں نہ بھی اے. ایو میں نے بھی اے, یا میں نے بھی اے. او نمازاں وچ شروع کیتی نے تے باہر کھلو کے شرک ہے تے نمازاں وچ شرک نہیں. چلو اے تسی لکھ دیو تے اسی انج بھی چپ کر رہے ساں, کوئی گل نہیں. چلو نمازاں وچ تے جائز ہے نا. دوران عبادت جس ویلے اللہ دی تسی عبادت کر رہے ہو تے اسی جس ویلے حضور دے سامنے کھلون دیاں تے حضور دے ہی سامنے کھلو کے سمجھ کے آہنے ہیں, اللہ دا محبوب سمجھ کے آہنے ہیں. یہ بڑی کمزور باتیں ہیں, تنگ نظری ہے. خدا را اس تنگ نظری کو چھوڑیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, پالٹی بازی اور منافرت کو ترک کریں. کیا فائدہ؟ تو اس دور میں یہ سمجھ نہیں آئی. صحابہ کا دور گزرا, آپ کو کچھ روایت ملتی ہے کہ صحابہ نے کسی کے حضور کے علم پر شک کیا ہو؟ بولو. تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, صوفیاء کرام کا دور, 800 سال 600 سال. کوئی روایت ملتی ہے کہ کسی نے حضور پر اس قسم کی بات کی ہو؟ یہ بات میں کیا ہوا؟ روشنی کم ہوتی گئی. دیکھیں جو لمحہ, یہ مانیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو لمحہ رسالت مآب کے دور مقدس سے جتنا دور ہوتا گیا اس میں بے سکونی اور اضطراب آتا گیا. اور جناب اعتراض نویں نویں عجیب عجیب. انہاں اعتراض ہے کہ نہ مکے والیاں انہاں کیا تو تھم گن کے دس, تھم کتنے؟ اے جڑے بڑے بیت اللہ شریف نے تھم بن کے بیٹھے. یہ وڈے ہے نا, سجادہ نشین ہے بیت اللہ شریف نے. تے جڑا اصلی وارث ہے بیت اللہ نا, جس بیت اللہ وا بیت اللہ آکھے, اور جس نے آخرے تے سارے چکر پہ مارنے. اگر یاد رکھیے, اگر کملی والے کی زبان اطہر سے یہ جملہ ادا نہ ہوتا کہ طواف کرو, یہ چکر مارو, چکر لگاؤ, کوئی چکر نہ لگاتا. دنیا اس کو چکر ہی سمجھتی, مگر اس کو مقدس چکر بنایا کملی والے نے. کملی والے نے چل کر, شریعت کیا ہے ایک سنیے بات میری, شریعت کا معنی ہے راستہ.
شریعت کا کیا معنی ہے؟ راستہ. تو راستہ آپ بتایا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کسی کو آپ نے بتا دیا کہ ہے راستہ ادھر جاندا ہے تو آڈا ضروری ہے کہ وہ آکھے نہیں جی پہلے تو آپ ٹور کے 10 ماہ تے تاں میں اس رستے تے ٹور سا. کہ تو ماں پہلے ٹور کے 10 تے تاں رستے تے میں ٹور سا. شریعت کا معنی ہے راستہ. تے کدے بندہ خود اس اتے ٹور کے دسے کہ ہنج ٹور ادھر ٹور اس بندے یقین ہو ویسی کہ نہیں منزل انجی ہے اور میں یہ رستہ صحیح اس منزل تے پہنچ سی. واقعی اس ٹور کے جے دسیا اے راہ پایاس قرآ نہیں پایاس. یقین ہو ویسی. بھائی آپ شریعت کے اتباع کی بات کرتے ہیں, میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کی بات کرتا ہوں. محمد کا مقام شریعت سے اونچا ہے. یہ سنیے, رندانہ بات بھی سنیے. مولویوں مولویت کی بات کرتے ہیں, اب ہماری بات بھی سنیے. شریعت کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن کملی والے کا مقام شریعت سے بھی اونچا ہے. کیوں؟ شریعت راستہ ہے. اگر کملی والا نہ چلتا تو آپ چلتے؟ بولو, یہ نئی بات ہے, سن رہا ہوں, سنیں آپ. کملی والا اگر نہ چلتا تو آپ چلتے؟ جو کام کملی والے نے نہیں فرمایا ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ شریعت نہیں ہے. جس پر حضور چلے ہیں وہ شریعت ہے, وہ راستہ ہے. سمجھ آئی؟ تو ثابت ہوا کہ شریعت کملی والے کے چلنے کی محتاج ہے. یہ ایسا راستہ ہے جو کملی والے کے چلنے کا محتاج ہے. شریعت راستہ دیکھ رہا ہے ان قدموں کو کہ وہ قدم کہاں ہیں, ذرا چلیں اور مجھے مشرف کریں. ہے جی؟ اگر یہ دلیل کمزور ہے تو آپ بتائیں کہ وہ جو کام حضور نے نہیں کیے وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ہے, حضور اس پر چلے نہیں. تو ثابت ہوا جس پر آپ چلے ہیں وہ شریعت ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ مائی صحابہ کے چلنے سے پہلے شاعر میں سے تھی؟ نہیں. 7 چکر لگائے شاعر اللہ میں, اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئے. اب جو کہتے ہیں کہ مقبولیت ولایت کوئی چیز نہیں, اللہ کا مقبول ہونا کوئی چیز نہیں. میں ایک اونچی بات کروں. محی الدین ابن عربی نے فتوحات میں کہا تھا کہ ولایت کا جو مرتبہ ہے, یہ صوفیوں کی باتیں ہیں اور اس پر لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں. محی الدین ابن عربی کو تو کافر بھی ابن تیمیہ نے کہہ دیا تھا. سمجھ آئی؟ ان کو تو خیر بہت سی عادت تھی اس قسم کی باتیں کرنے کی, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایسی بات نہیں تھی, ان کو غور کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ مرتبہ ولایت جو ہے یہ پہلے ہے. اللہ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے پھر مقامات کا تعین کرتا ہے. اپنا بنا لینا پہلے ہے اور اپنا بنا لینا ہی ولایت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ ہے. تو اس پر انہوں نے دلیل دی. اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ شاعر اللہ میں نہیں ہے اس کا مقام, تو مائی صحابہ نبی تو نہیں تھی, مرتبہ ولایت پر فائز تھی, اللہ کی مقبولہ تھی. آنا جانا تیرے کوچے ہر بہانے, مجھے دن سے رات کرنا. آنا جانا ہے, گلی میں چل رہے ہیں, یہ بھی گلی ہے اللہ کی.
یہ گلی کس کی ہے؟ اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں، یہ بھی گلی ہے۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، اور تجھے نامہ بر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، تجھے نامہ بر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا۔ ارے کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا، کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار۔ مائی صاحبہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہی مدینے والے سرکار کی جو لوگ گلیوں میں جاتے ہیں ان کا یہی حال ہے، آتے جاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بہکانے والے بہکائیں شوق سے اکثر ہم کو تم کو، بہکانے والے بہکائیں شوق سے اکثر ہم کو تم کو، آنا جانا ملنا جلنا چھپ کر کھل کر ہم کو تم کو۔ بہکانے والے بہکائیں مدینے کیوں جاتے ہو؟ بہکانے والے بہکائیں شوق سے اکثر ہم کو تم کو، لیکن کیا ہے؟ آنا جانا ملنا جلنا چھپ کر کھل کر ہم کو تم کو۔ مائی صاحب نبیہ نہیں تھی تو ظاہر ہے جڑا نبی نہیں وہ اللہ دا ولی ہے، مقبول ہے۔ ولی میں نے مقبول کیسا آنا جانا ہویا۔ تو محی الدین ابن عربی جیسے عظیم صوفیاء اس مقام پر بات کرتے ہیں کہ مرتبہ ولایت پر دلیل دیتے ہوئے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جن کو نبوت کے دعویٰ کرنے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو مبعوث مقام بعثت سے نوازا گیا، وہ بھی انہی شاعر کا چکر لگا رہے ہیں، انہی شاعر کا چکر لگا رہے ہیں۔ حضور سید عالم نے بھی صفا مروہ میں بھی آپ بھی دوڑے کیونکہ مائی صاحبہ دوڑی، تو مقام ولایت آپ نے دیکھا جو کہتے ہیں ولی کوئی شے نہیں، ہاں ولی کا بڑا مقام ہے، ولیہ کا بڑا مقام ہے، تو جہاں وہ دو ادا پسند آ جائے، ادا دیکھیں نا، ادا ہی پسند آئی، مائی صاحب کی کوئی ادا پسند آئی کہ حضور سید الانبیاء اس طرح چل رہے ہیں، جتنے انبیاء آئے اس کے بعد وہ اسی طرح دوڑ رہے ہیں، جہاں جس ایریے میں مائی صاحب دوڑی اسی میں آج تک دنیا دوڑ رہی ہے، حضور بھی دوڑے، نبی ہو کر ولیہ کی اتباع کی، ثابت ہوا کہ اس کو ادا پسند آ جائے تو ظاہر شریعت چلانے کا اور نظام ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے نا، غنی عن العالمین ہے، تو وہ اپنے جن کو اونچا مرتبہ دے دیتا ہے ان کو بھی کہتا ہے اب
تم اس مرتبے سے نیچے آ کر میرے حکم کے تحت نبی ہونے کے باوجود بھی ایک ولیہ کے طرز عمل کے پیچھے چلو. تو حضور وہاں کیوں چلے؟ مرتبہ ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بھی ایک مقام ہے، ہمارا بھی ایک مقام ہے، ہم سے نیچے والوں کا بھی ایک مقام ہے. اور جو بڑے ہوتے ہیں بندہ نواز ہوتے ہیں، وہ چھوٹوں کو نوازتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو شریعت کیا ہے؟ شریعت سے حضور کا مقام اونچا ہے، کیونکہ حضور چلتے ہیں تو شریعت بنتی ہے. حضور چلتے ہیں تو شریعت بنتی ہے. تو جو شریعت ساز ہو، شریعت گر ہو، شریعت کی آپ بہت یعنی اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اہمیت بیان کرتے ہیں، جس نے شریعت دی ہے آپ کو. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے یعنی ایسے لوگوں کی حماقت پر افسوس آتا ہے کہ پڑھے لکھے، اس پڑھائی کا، اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ حضور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جی علم نہیں ہے. دنیا سے معاذ اللہ بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہے ہی موت ہے، ختم، فنا ہے جی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کرنے سے محروم ہیں، جن میں صلاحیت نہیں ہے. ایسی باتیں بہت غلط ہیں. تو علم کے مدارج ہیں. علم کیا ہے؟ ذرا زندگی تھوڑی سی اور چاہتا ہوں، کیونکہ ایک زندہ نبی کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آئی نا؟ ہاں. تو زندگی سے جواب دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میں نے سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے رسول یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. اللہ جس کو عظیم کہے، اللہ کا کہنا صرف کہہ دینا بھی عظیم ہے، اور پھر خود جس کو وہ عظیم کہے. عظیم اللہ کہہ رہا ہے. تو علم کو اللہ نے عظیم کہا، دولت کو عظیم نہیں کہا، پراپرٹی کو عظیم نہیں کہا، بینک بیلنس کو عظیم نہیں کہا، لینڈ کروزر کو عظیم نہیں کہا. ارے یہ تو ان کے پاس بھی ہے جو مجھے نہیں مانتے، جو میرے رسول کو نہیں مانتے، جو میری تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں، جو آسمان کو، اس اونچی چھت والے آسمان کو دیکھتے ہیں، اجرام فلکی کو دیکھتے ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھتے ہیں، چلتی ہوئی ہواؤں کو محسوس کرتے ہیں، بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھتے ہیں، ثمرات دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، بارآور بھی اور جھڑے ہوئے درخت بھی دیکھتے ہیں، میری آیات دیکھتے ہیں اور آیات بینات دیکھتے ہیں. اتنے بدھو ہیں کہ ان کو پھر بھی میرے وجود کا احساس نہیں. جس طرح شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اسی طرح ہمیں رسول اللہ اور انبیاء کی حیات کا شعور نہیں ہے. جب شہید اس سے نیچے ہے اس کا شعور نہیں ہے، تو انبیاء تو اس سے اونچے ہیں، ان کی زندگی کا شعور آپ جیسے بے شعوروں کو کیسے ہو، جن کو بات کرنے کا بھی شعور نہیں، جن کو بات کرنے کا بھی بقول داغ، بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں، بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں، آج تم شیخ الحدیث بن گئے، شیخ القرآن بن گئے.
آج بہت کچھ تم کہلانے لگے جبہ اور کبا پہن کر، لیکن وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے کہ بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں. ارے یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. کال تنیاں لیلا لمکنیاں ہی سینڈ وگنا یا نکے چو تے آج تو رسول اللہ نے علم غیب تے بحث کر رہا ہے. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. اوہ دشمن بھی کسی چجے نہ اللہ دے وے، خاندانی ہوئے. اے سرور خان بیٹھا ہے نا، ایک خاندانی آدمی ہے. پاہمیں کچھ غلط میں ایسا ناراض بھی رہنا، یہ بکری گل ہے. تعلق نہیں مجھے ناراضگی بھی ہونی نا، جس سے تعلق ہوئے اتھے ناراضگی ہونی. خاندانی آدمی ہے، اے دشمنی بھی کرسی تے کسی طریقے نال کرسی. بے طریقہ آدمی اللہ نہ دے وے دشمن. شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو. شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو. میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو. سمجھ آئی؟ شودہ دشمن اللہ کسی نہ دے وے. کمینہ جس کمینگی وچ پی ایچ ڈی کیتی ہوئے، کمینگی وچ پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم لیکن چوٹی نہ کمینہ. ابلیس بھی اتو تک نہ پر میں بھی بڑا چوٹی نہ ہے پر مڈا بھی پیو نکلے ہے. اللہ ہے جا دشمن نہ دے وے جڑا کسی وار تو بھی نہ چکے. سمجھ آئی؟ تے میں دسنا پیا اے ویکھو نا، ایک دشمنی نے بھی آداب ہونے با اصول. خاندانی لوگاں کو دشمنی نے بھی اصول ہونے. محرم جا رہا ہے، زینب پہنچ گئی ہے. زینب دمشق نے بازار نے مرحلے طے کر کے مدینے پہنچ گئی ہو. سنیو تسانیاں ماما پینا بھی ہے نا، تیاں تسانیاں بھی ہے نا، اولاد تسانی بھی ہے. کیا ضروری ہے کہ تواڈے تے ساڈیاں پینا دے سراں تو چادراں کوئی چھکے تے سانو حسین دی یاد آوے؟ اپنی جان تے پیوے تے حسین تے زینب یاد آوے؟ او دربار دمشق یاد کرو جس ویلے حسین دیاں صاحبزادیاں بیٹھیاں یا تے اچکے تے بدماش منڈیاں نے چادر اتو لائی. تو اڈی تی پین دے سر تو کوئی چادر لاوے تے تو یاد رکھ مولوی جتنا بھی ویر تیرا حسین دے نال ہوئے، پنج تن دے نال ہوئے، تو کم جاویں گا تیری تی دے سر تو کوئی چادر لاوے تے. میں تکا تیری مولویت کتھے گئی ہے. سمجھ آئی؟ آداب ہوندے دشمنی دے بھی. میں آکھیا کہ اللہ کمینہ دشمن نہ دے وے. او حسین کس درجے دا سچا سید ہیں تو؟ ہم شکل مصطفیٰ تیری عظمت تو قربان جائیے. کتنا اچھی شان اللہ نے دیتی ہے تینوں تے تیرے پرا امام حسن نو، لیکن کتنا کمینہ دشمن دیتا. شاید اس واسطے کہ جتنی کمینگی وہ کرے گا تواڈی شان اجاگر ہوئے گی، اتے آئے گی.
سمجھ آئی نا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہیں؟ اور میں آخیا نا دشمنی دے بھی آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں. او وڈے تو وڈا دشمن آن کمینہ بھی آوے, بندہ بیمار ہوئے, بخار چڑھیا ہوئے تے کوئی زنجیر نہیں پوانا. اس نے بیماری اس نے پیران زنجیر کافی ہے. تے ہزار میلانہ سفر کربلا تو دمشق تک کس طے کیتا عابد بیمار. کمینہ دشمن بھی کٹ لفظ ہے, ایک کمینہ تو بھی ہوتے ہے. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. مگر علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. سکینہ تک یہ مشکے آپ لے جائی نہیں جاتی. سکینہ تک یہ اور تسانیاں تیاں پیاسیاں ہونا. مولوی تینی تی پیاسی ہوئے جڑا حسین تے بولنا ہے تے کنڈن ونجے پانی ہیں تے پانی کنڈن ونجے تے بازو اس نے کپے ونجن. پھر میں کہ آکھاں, پھر میں تکاں تو رونا ہے کہ نہیں. عباس گئے, آئے بازو کٹے, میر انیس لکھنوی بولیا ہائے ہائے گھوڑے سے گرا خاک پہ. ہاں گھوڑے سے گرا خاک پہ. سقائے سکینہ
گھوڑے سے گرا خاک پہ سقائے سکینہ گھوڑے سے گرا خاک پہ سقائے سکینہ مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے 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 سکینہ پانی نہیں پہنچا سکتا میں کیا کروں. ایک کہتے ہیں کہ کربلا میں اقتدار کے لیے گئے تھے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے. شرم کرو بے شرمو, اقتدار یوں لیا جاتا ہے؟ اقتدار حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے تھے, لیکن نہیں, اعلائے کلمہ حق کے لیے حسین گیا. جب اس کے نانا کے دین پر آنچ آئی تو وہ علماء اس وقت کے جو لوگ تھے, جو چاپلوس تھے, جو بادشاہ کا قرب چاہتے تھے, ان میں لچک پیدا ہو گئی. انہوں نے حسین کو چھوڑ دیا. اور آج بھی وہ آج کا یزید, یہ یاد رکھیں کہ ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے, ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے, اور کچھ اس سے بھی برمزید ہوتا ہے.